السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو وظیفہ دینے جا رہا ہوں قوت حافظہ کے لیے اور علم میں اضافہ کے لیے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں جس سے ہمارا حافظہ مضبوط ہو اور ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے میں وظیفہ دیتا ہوں، لیکن یاد رہیں ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد اور شرائط ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس اور طلباء کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ چیزوں سے ان کو پرہیز کرنا پڑے گا اور کچھ چیزیں زیادہ کرنے پڑیں گے۔ حافظہ کمزور ہونے کی سب سے بڑی سبب وہ گناہوں سے اجتناب نہ کرنا ہے۔ دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم سے شکایت کی کہ مجھے چیزیں یاد ہو جاتی ہے پھر جلدی بھول جاتا ہے، آپ مجھے کچھ ایسا بتا دیں کہ میرا حافظہ مضبوط ہو۔ تو استاذ نے جواب میں فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو گے قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اس نے بھی کوئی گناہ کی ہوگی، لیکن یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ جتنا آپ استغفار پڑھو گے تو اتنا ہی آپ کا قوت حافظہ مضبوط ہوگا۔ دوسرے نمبر پر نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ہر چیز کی طرف دیکھو گے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر نظر پڑنے سے ایمان میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، حافظے میں تو آئے گی ہی آئے گی۔ تو ان چیزوں سے آپ پرہیز کیا کریں۔ دوسری بات کہ اب وہ وظیفہ کون سا ہے جس سے قوت حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے؟ تو بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے، اور اس اسم مبارک کے خواص میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا، اور میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ کم سے کم رات کو سونے سے پہلے 150 مرتبہ اس اسم مبارک کو ضرور پڑھ لیا کرے۔ اس سے آپ کے قوت حافظہ میں بہت زیادہ مضبوطی آئے گی۔ دوسری نمبر پر آپ کے علم اور معرفت میں بھی زیادتی آئے گی۔ تو وہ اسم مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ہے، وہ ہے العلیم۔ العلیم، جو شخص اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے گا اس کے علم و معرفت میں بھی زیادتی آئے گی، اور اس کے قوت حافظہ بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔